السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم سامعین کرام، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 35 یعنی صحیح مسلم حدیث نمبر 35 سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الایمان بضع و سبعون او بضع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطۃ الاذى عن الطریق والحیاء شعبۃ من الایمان۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایمان کی 70 سے بھی زیادہ شاخیں یا 60 سے بھی زیادہ شاخیں، پس ان میں سے سب سے افضل کلمہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے، اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹی شاخ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ سامعین کرام، جو حدیث ہے، اس حدیث سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں، ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ 70 سے زیادہ ہیں یا 60 سے زیادہ ہیں۔ دیکھیے، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو الفاظ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع و سبعون، سبعون کا مطلب ہوتا ہے 70، اور بضع کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر کے 9 تک۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ 73 سے لے کر کے 79 تک جو ایمان کی شاخ ہے۔ یا پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بضع و ستون، اس کا مطلب کیا ہوا؟ 63 سے لے کر کے، ستون کا مطلب ہوتا ہے 60، 63 سے لے کر کے 69 تک، یعنی 73 سے لے کر کے 79 تک، یا 63 یعنی 63 سے لے کر کے 69 تک ایمان کی اس قدر شاخیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے بالکل واضح طور پر اپنی امت کے لوگوں کو بتلا دیا۔ محترم سامعین کرام، ایمان کی بات ہو رہی ہے، دوسری چیزوں کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے کہ سب سے افضل جو ایمان کی شاخ ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور سب سے ادنا، سب سے چھوٹی جو ایمان کی شاخ ہے، آدمی جا رہا ہے، راستے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے، اس کو ہٹا دینا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں اس سے کہ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جب راستے پر چل رہے ہوں، کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہو، اس کو ہٹاتے ہیں یا نہیں ہٹاتے؟ اگر نہیں ہٹاتے ہیں تو ایمان کے کس مقام پر ہیں، اس کو بھی سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ ہمارا جو دین ہے، ہمارا جو دھرم ہے، اسلام دھرم، یہ لوگوں کو اچھی سے اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے۔ کوئی بھی ایسی بات جس سے کسی کو تکلیف پہنچتی ہو، ہمارا دین اس کی تعلیم نہیں دیتا ہے۔ دیکھیے، ہمارے ایمان کا ہمارے دین اسلام کے ایمان کا سب سے چھوٹا جو درجہ ہے، سب سے چھوٹی جو شاخ ہے، وہ کیا ہے؟ رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث سے اس بات کی بھی وضاحت فرما دی کہ شرم و حیا، ابھی شرم و حیا سمجھتے ہیں نا؟ اگر کسی کے اندر شرم و حیا نہیں ہے تو سمجھ لیجیے کہ وہ ایمان سے کوسوں دور ہے۔ شرم و حیا بھی ایمان کا ایک شعبہ ہے، ایمان کی ایک شاخ ہے۔ محترم سامعین اکرام، اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کی شاخیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ ایمان کی جو شاخیں ہیں وہ اعمال ہیں، دل سے بھی کرنے والے اعمال ہے نا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں ایمان جو دل سے کیے جاتے ہیں، جیسے شرم و حیا، ابھی کسی چیز کو دیکھ کر کے شرمانا کہ یہ کام کرے کہ نہیں کرے۔ اگر کسی کے اندر یہ بھی نہیں ہے تو سمجھ لیجیے بے غیرت انسان ہے۔ تو ایمان کی جو شاخ ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو دل سے ریلیٹڈ ہیں، مطلب شرم و حیا۔ کچھ ایسے اعمال ہیں جو زبان سے ریلیٹڈ ہیں، مثلا کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنا، اور کچھ ایسے اعمال ایمان ہیں جو ہاتھوں اور پیروں سے تعلق رکھتے ہیں، مثلا رستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ایمان کی 70 سے زیادہ یا 60 سے زیادہ شاخیں ہیں۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ اس کا یہ بھی نکلتا ہے اس حدیث کا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتلایا کہ ایمان کسی کا بڑا ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، اور کسی کا کم ہوتا ہے۔ ایمان بڑھتا ہے، نیک عمل کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ نیکی سے دور بھاگنے سے اور برائیوں میں لگے رہنے سے ایمان گھٹتا ہے، ایمان گھٹتے چلا جاتا ہے۔ دیکھیے اس سلسلے میں صحیح البخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کے آغاز میں ہی فرمایا۔ امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کتاب الایمان یعنی ایمانیات کا بیان، کتاب الایمان ایمانیات کا بیان، اس کے فوراً بعد فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنی الاسلام علی خمس، مطلب کیا؟ باب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اس کی وضاحت۔ اور اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ؟ وَهُوَ قَوْلٌ وَفِعْلٌ، یعنی یہ اسلام کی جو بنیاد ہے یہ قول بھی ہے اور فعل بھی ہے، اور یہ کیا ہے؟ ایمان ہے۔ یعنی یہ جو ایمان ہے وہ قول پہ بھی مشتمل ہے اور فعل پہ بھی مشتمل ہے۔ اور آگے مزید فرماتے ہیں وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ سبھی کا ایمان برابر نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ سبھی کے اعمال بھی برابر نہیں۔ کیا سبھی کے اعمال برابر ہیں؟ نہیں۔ کوئی اچھا عمل کرنے والا ہے، کوئی بدترین عمل کرنے والا ہے، کوئی بیچ بیچ کا عمل کرنے والا ہے، کوئی عمل کرتا ہے چھوڑتا ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کا جو ایمان ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کا ویسا ایمان نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کسی کا بھی ویسا ایمان نہیں، کوئی ان کے ایمان کے برابری کو نہیں پہنچ سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا جو نیک عمل تھا وہ بڑا ہی مضبوط تھا، بڑے ہی مضبوط نیک عمل کرنے والے۔ لہذا جو آدمی جس قدر نیکی کے اعمال میں سبقت کرے گا، بڑھے گا، زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام کرے گا، اس کا ایمان بھی بڑھے گا۔ اور جو آدمی جس قدر نیکی سے دور بھاگے گا، برائیوں میں لپت ہوگا، اس کا ایمان ویسے ہی اس کے ایمان کا گراف گھٹتا چلا جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اسی بات کو کہا وَيَزِيدُ وَيَنْقُصُ، ایمان بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے۔ سامعین کرام، اس حدیث سے ان لوگوں کے لیے تنبیہ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ایمان سبھی کا برابر ہے، ایمان گھٹتا بڑھتا نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کہتے ہیں، اس حدیث سے ان کا انکار ہوتا ہے کہ نہیں، ایمان نیک عمل سے بڑھتا ہے اور برائی سے گھٹتا ہے۔ اس حدیث پر غور و فکر کرنے کے بعد ہمیں جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ایمان کے بارے میں ہم اپنا عقیدہ صحیح بنا لیں اور نیک اعمال کر کے اپنے ایمان کے اندر زیادتی اور بڑھوتری کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔